بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار بیان۔ دوستو، بیان کو لازمی سننا ہے آخر تک۔ آئیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے پھول برسائے، میں نے تو گالی اس وقت بھی نہیں دی جب میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور یہ سارے کے سارے اونٹ کا اونج لا کر میری پیٹھ پہ لاد کے چلے گئے۔ انہوں نے میرے سر پہ گندگی پھینکی، میرا چہرہ زخمی کیا۔ جدھر سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں، جس گلی سے گزرتا ہوں پتھر مارتے ہیں۔ چاروں طرف سے مارنے والے یہ لوگ ہیں۔ ایک دن بھی، ایک وقت بھی یہ بتائیں تو صحیح، میں نے کبھی گالی دی ہو؟ میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ ابو طالب نے ان سے کہا، کیوں بھائی؟ آمنے سامنے کی بات ہے، تم تو کہتے تھے رات دن گالیاں دیتا ہے ہمیں۔ ماشاءاللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی گالی آج تک کسی کو دی نہیں، میں گالیاں دینا ہی نہیں جانتا، کبھی بھی میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ سامنے بیٹھے ابو طالب کہنے لگے، کیوں بھائی بولو؟ یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے گالی نہیں دی۔ اب وہ سارے یکدم بولے، توجہ کرنا، کبھی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو خدا کے بندو۔ تمام کے تمام اکٹھے بول اٹھے اور کہنے لگے کہ کون کہتا گالی نہیں دیتے؟ ہر وقت کہتے ہو صرف ایک ہے اور کوئی نہیں، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، بیماریاں دور کرنے والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بارش برسانے والا ایک ہے، دریاؤں کے رخ موڑنے والا ایک ہے۔ کسی کو 18 بچے ہیں، کسی کو ایک بھی نہیں، سارا نظام ایک کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں۔ ہر وقت کہتے ہو کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گالی ہے؟ لگا گالی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو وہ گالیاں جو ہمیں کھاتی ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، کیسٹیں سن کر قرآن اچھا پڑھتا ہے، تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، پر ولیاں نو نہیں مانتا، کاریاں نہیں۔ خدا کے بندوں، ولیوں کو کون نہیں مانتا؟ ڈاکوؤں کو نہیں مانتا، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ہاں جو پیپر عورتوں کو سامنے بٹھا کر گپے مارتے ہیں ان کو نہیں مانتا۔ لگا اچھا یہ گالیاں ہیں؟ ہاں یہ تھوڑی گالیاں ہیں، ہمارا سر کھا لیا تم نے گالیاں دے کر۔ جواب ارشاد فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاص آپ کو بھی جلال آ گیا۔ فرمایا چچا اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، اگر یہ گالیاں ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور کوئی پوجا کے قابل نہیں، اور کوئی نظر نیاز کے قابل نہیں، اور کوئی گھٹانے بڑھانے والا کوئی نہیں، دن رات میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، سردی گرمی کی تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں، اگر یہ گالیاں ہیں تو پھر میں مجبور ہوں، تمہیں یہ گالیاں سننی پڑیں گی، پھر میں مجبور ہوں۔ توجہ کرنا، ابو طالب بیچ میں تھا۔ اب بیچارہ ابو طالب بھی ایمان تو نہیں لایا تھا نا، ہائے ہائے، اس کی بھی سمجھ میں نہ آئی بات۔ وہ یوں سمجھ گا کہ میرا بھتیجا بھی ضد کر رہا ہے، ضد پہ اڑ گیا، بس ایک بات کہہ دی۔ کہنے لگا، پھر میرے بھتیجے اگر تو میری بات نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا، تیری ساتھ جو ہے میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سرخ ہو گیا اور فرمایا، چچا تم نے آج تک غلط سمجھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ تیری پیٹھ پہ کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں، آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں، ہٹ جائیں درمیان سے، میرا خدا جانے اور یہ جانے، میں جانوں اور یہ جانے، جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی، جاؤ کر۔ اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے، پہلے یکدم تڑی دے گا، یکدم پہلے تڑی جمائے گا، روب ڈالے گا، اور اگر آگے سے مواحد اکڑ جائے
پھر فوراً دیکھیں جی آپ تو ناراض ہو گئے، آپس کی تو بات ہے، خام آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے، ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، عالم مانتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لینا فوراً ڈلے پڑ جائیں گے۔ اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے، ہائے ہائے، حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی، کیا آپ کے جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں۔ اور صاف ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا، تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہے، میری جان ختم ہو سکتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے، ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے، ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم درختوں کے پتے کئی کئی برسوں چبا سکتے ہیں، پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو، بھوک جمانے آئے ہو، نبوت کو ڈانٹ پلانے آئے ہو، صاف کر دیا، زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے۔ تم نے پہلی کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے؟ تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے ابو فقیہ کے ساتھ کیا نہیں کیا، تم نے برا ابن اعظم کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور جو کچھ کر سکتے ہو میرے ساتھ تم نے رات دن، اور تم نے مارا، تمہاری عورتوں نے مارا، تمہارے بچوں نے مجھے مارا، اور کیا کر سکتے ہو، جاؤ جو کرنا کرو۔ فوراً ڈلے پڑ گئے، جب ڈانٹ پلائی نا کہنے لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں، ہم بھی قریشی ہیں، آپ بھی مکے کے باشندے ہیں، ہم بھی مکے کے باشندے ہیں، آپس میں اگر لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا۔ دیکھو نا جی ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا نا۔ جب سر پہ پڑتی دکھائی دی نا پھر گھر یاد آ گیا، ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا، ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا۔ بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو، اگر آپ کا مقصد سرداری ہے، ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے ہیں، سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اگر دولت چاہیے سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، سارے عرب کی دولت۔ اور تیسری بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے تو ایک نہیں ہزاروں حاضر ہیں، وہی تین چیزیں جو مکے کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی، سرداری، حکومت، دولت، عورت، وہی تینوں چیزیں مکے کے کافروں نے سرکار کے سامنے رکھی ماشاءاللہ، کہ سرداری کے جھانسے میں آ جائیں، دولت کے لالچ میں آ جائیں، عورت کے پیچھے لگ جائیں۔
آج مسلمانوں کا بیڑا غرق ان تینوں چیزوں نے تو کر رکھا ہے، اور کیا؟ انہوں نے سوچا کہ ڈانٹ میں تو کام چلا نہیں، روم میں تو کام چلا نہیں، اس طریقے سے کام چل جائے گا، کچھ لالچ دیں گے، کچھ تما دیں گے، کچھ سرداری کا نام لیں گے، کچھ دولت جمع کر دیں گے، لڑکیاں بھیج دیں گے۔ اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے ہاتھوں پلا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روبے زمیں کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باغ ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ لالچ دے کے مارنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا، پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں۔ ہر طبقہ یہی کھیل کھیلتا ہے، ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی ہیں۔ چنانچہ آج کل بھی دیکھ لیں، جن مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے نا، ان سے اگر مسئلہ بھی پوچھ لینا، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے، جو گورنمنٹ کے انٹر لا مولوی ہے، ان سے مسئلہ پوچھو نا، وہ ذرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کسی مدرسے سے جا کے پوچھ لیں، بتائے کیسے مار پڑے گی؟ فوراً کھایا ہوا ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، خدایا اپنے خزانے سے کھلا، اپنے خزانے سے سواری حاجات کو پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ بڑے بڑے بن گئے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف جواب ارشاد فرما دیا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری سرداری کی کوئی حاجت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی کوئی حاجت نہیں، مجھے عورتوں کی تم میں سے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا۔ اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے، فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے، میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں۔ یہی تعلیم تھی 1,24,000 انبیاء کرام کی، اور یہی تعلیم ہے 1,29,000 صحابہ کرام کی، اور یہی تعلیم ہے لاکھوں اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہ اجمعین۔ تو فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو واضح کر دو، ان کو بتا دو، جتا دو، سمجھا دو، قل کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او لوگو ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو میرے مذہب کے بارے میں شک نہ کرو، میرے مذہب کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں تمہیں شک پڑ گیا، آؤ میں تمہیں بتا دوں، ولیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، ہاں میں وہ نہیں ہوں جہاں چونا لگا ہوا دیکھا، جہاں ذرا سنگ مرمر لگا ہوا دیکھا، سبحان اللہ، ہاں جی یہاں تو ہزاروں کی بگڑیاں بن گئی، جہاں سنگ مرمر دیکھا وہیں چوم لیا، وہیں چاٹ لیا، وہیں سر جھکا دیا، اور وہیں اپنے بگڑی بنانے کا سوال کر دیا۔ اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، اب یہ سارے کا سارا میں نے قرآن کریم کا ترجمہ یا حفیظ کے شعر نقل کیے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک طرف تو اللہ کا یہ قرآن ہے، نبی سے اعلان کرایا خداوند عالم کی ذات اقدس نے، اور ادھر دکانوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اچھا جی ہاں جی ہاں ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، ولی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔
तरकीब देखो, गोली कब्ज कुशा हो सकती है। अल्लाह ने अपनी जात में, अपनी सफात में किसी को शरीक बनाया ही नहीं, कोई है ही नहीं। बलन मुशरिका भी रब्बिना अहदा, अल्लाह कहता है ओ लोगों, अगर मैं अपना कोई शरीक बनाता तो बीवी बनाता, औलाद बनाता, मेरा है ही कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे नबी ऐलान करो मैं तो हूं ही अकेला, अकेला ही था, अकेला हूं, अकेला रहूंगा। और आगे फरमाया वअन अक़िम वजहका लिद्दीनि हनीफा, मुझे हुक्म मिला है कि मैं एक का होके रहूं, एक के दरवाजे का बन के रहूं, एक ही के दरवाजे पे अपनी जबीन न्याज को, अपना माथा एक के दरवाजे पे झुका। अब सारा कुरान एक तरफ, अगर बच्चा बीमार हो जाए या बीवी बीमार हो जाए और वो बीवी का कहना एक तरफ, वो जी मौलवी तो यूं कहते रहते हैं चलो फलां जगह, हाँ थप्पड़ शाह पे चलो, लठ शाह पे चलो, फलां जगह चलो, वहां फलानी गई थी उसको आराम वहां से आ गया, फलानी वहां गई थी उसको वहां से आराम हो गया, उसका बच्चा बड़ा बीमार था वहां गई थी तंदुरुस्त हो गया। खुदा की कसम, जब औरत हो या मर्द, जब ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चे को फलां ने जिंदगी दे दी, ये फलाने ने तंदुरुस्ती दे दी, अल्लाह का कहर जोश में आता है, जालिमो दिया मैंने नाम दूसरे का। तेरे घर से अगर कोई एक टाइम का खाना खा के चला जाए, रिश्तेदार मेहमान, और घर जाकर अपनी अम्मी से कहे कि तेरे भाई ने तो रोटी भी नहीं दी, बराबर वालों के खा के आया हूं, आग लग जाएगी, बकवास करेगा और मैं तेनू गोबर खवाया, मैं तेनू गंद खवाया, खा के गया कि मुकर गया। एक वक्त की रोटी खाकर अगर मुकर गया तुझे कितना गुस्सा है, और जो खुदा 50 सैकड़ों साल खिलाता है और तू कहता वो नहीं खिलाता और खिलाता है, खुदा का कहर जोश में नहीं आया। शिर्क की बीमारी वो बीमारी है, लाइलाज बीमारी, जिन्होंने अंबिया किराम को सताया, जिन्होंने सहाबा किराम को मारा, जिन्होंने एक एक दिन में 70-70 नबियों की गर्दनें काट दी। इसलिए कितनी बड़ी दुश्मनी फैली मक्के में, सारे अरब में, अरब अजम में दुश्मनी फैली। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगंबर के प्यारे चचा के टुकड़े कर दिए गए, बड़े बड़े प्यारे सहाबा को शहीद कर दिया गया और अल्लाह की राह में उनको बड़ा सताया गया। कौन सा वो वक्त है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून की जिंदगी बसर फरमाई। बदर से गए, ओहद का ऐलान हो गया, ओहद से आए, खंदक का ऐलान हो गया, एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया, एक दिन। और एक तुम हो, बस गजलें सुनी और खुश होते चले गए। आखिर नबी की जिंदगी का भी तो कुछ हासिल होगा। ये खुदा का कुरान तेरा मेरा बनाया हुआ नहीं, ये किसी तफरके या किसी फिरके या किसी पार्टी और पार्टी का कलाम नहीं, ये अल्लाह ताला का मुकद्दस कलाम है। और खुदा की कसम, ये मौलवी जो तुम्हें बहकाते हैं, ये कब्रों में तुम्हें नहीं छुड़ा सकते, ये हशर में तुम्हें नहीं छुड़ा सकते। ये भी कुरान ने नकल कर दिया, 22वां सिपारा सूरत सबा है। फरमाया यक़ूलुल्लज़ी नस्तग़फ़िरु लिल्लज़ी नस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। वो बड़े बड़े आएंगे, आगे छोटों को पकड़ा हुआ देखेंगे, वो छोटे कहेंगे अजी तुम तो हमें हिदायत दिया करते थे, ये तुम्हारा क्या हशर बना हुआ, तुम क्यों फंसे हुए? उन्होंने कहा जी तुमने हमको फंसाया ना। कुरान गवाह है, यूं कहेंगे मानने वाले लोग, दूसरे मानों में मुरीद लोग यूं कहेंगे, वो तुम्हारा रात दिन का आना जाना हमें भी तबाह कर गया, तुम भी बर्बाद हो गए, हमें भी बर्बाद कर। इसलिए अल्लाह के कुरान के करीब आओ, अल्लाह के कलाम के नजदीक आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और गरज और मबदा के करीब आओ। जिस बात पर सहाबा ने लहू बहाया उस बात के करीब आओ, और जिस बात की सजा पैगंबर की बेटियों ने भुगती, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरख्तों के पत्ते चबाए, फाके काटे, और क्या दुश्मनी हो सकती थी। फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक।
میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نفع نقصان میں اس کے سوا کسی کو اپنا نہ بناؤں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر میں ایسا کروں گا تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، ظالمین میں سے بن جاؤں گا کہ خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اگر میں دوسرے راستے پہ بھٹکا، دوسرے راستے میں چلا تو اس وقت پھر میں ظالموں میں سے بن جاؤں گا. تمہارا کیا ہے؟ تم تو ماننے پہ آؤ، ایک بے نماز کو مان لو، بدعقیدہ کو مان لو، اور نہ ماننے پہ آؤ تو خدا کے قرآن کو نہ مانو. بہرحال ہمارا کام ہے سزا بھگتنا، دنیا کی نگاہوں سے گرا رہنا اور حق بات بتانا. ایمانداری کی بات کی ہے، نہ کسی کے کہنے سے کی ہے، نہ کوئی غرض ہے، نہ کسی کو چڑھانا مطلوب ہے. مقصود صرف یہ ہے اللہ کرے میری تیری قبر حشر اچھا ہو جائے، کلمے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور شرک کی لعنت سے بچ بچ کر دنیا میں زندگی گزارو گے تو باقی گناہ مالک کائنات معاف بھی فرما دیں. ورنہ ہمیں کیا؟ بہرحال تکلیف ضرور ہوتی ہے. چاروں طرف لوگوں نے اڈے بنا رکھے، چاروں طرف. ماشاءاللہ. ادھر میلہ، ادھر ٹھیلا، ادھر دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، وہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہ گئے تھے، یہ گئے تھے. اور پچھلے دنوں میں قصور شہر گیا تو بابا بلے شاہ سب کہتے رحمت اللہ علیہ مزار پہ گیا میں فاتحہ پڑھنے کے لیے. کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے تو کیوں گیا؟ بھلا وہ کسی کے باپ کو الاٹ ہو رہے ہیں، وہ بزرگ ہمارے نہیں، میں کیوں نہ جاؤں؟ تو جب میں وہاں گیا تو وہ کیسٹ سب سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں بیچارے سارے، وہ جو وہاں سجادے نشین وغیرہ سب جانتے تھے، احترام کیا. تو بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر سرانے کی طرف اتنا بڑا دورہ رکھا ہوا، اتنا بڑا، اور اس میں لون بھرا ہوا ہے، نمک. تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا ان میں سے ایک سے، میں نے کہا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا بلے شاہ صرف نمک کھاتے ہیں، تم گھی کھاتے ہو، تم گوشت کھاتے ہو، تم مٹھائیاں حرف کرتے ہو. میں کہ بابا دے متھے صرف لون مار کے دے. آخر نہیں جی لوگ آ کے لون چکھ دینے، بابے بلے کا لون چکھوے. بابے بلے نے میں کان کھولی ہوئی ہے لون دی، اور میرا منڈا ایویں میں کر کے کہنے لگا جی تانوں نہیں پتا جی، بس ایویں چلتا ہے دنیا پہ، آخر عوام کی تسلی جو کرنی ہوئی. حالانکہ بابا بلے شاہ توحید کا بڑا سخت پجاری، اس لیے اس کا ایک شعر عرض کر دوں، علم نالو اشراف نہیں ہو دے، علم نالو اشراف نہیں ہو دے، جڑے ہو دن ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے. بابا بلے شاہ رحمہ اللہ کا کلام دے، چاہے مدینے میں مر جا، جب تک اللہ کی ذات پر صاف یقین نہیں، توحید کا خزانہ نہیں، کچھ بھی نہیں. سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے اللہ والے. میں جو وہاں گیا فاتحہ پڑھنے، چیکنی مٹی کے ٹرک پڑے ہیں، اور گھول گھول کر عورتوں کو پلا رہے ہیں، سامنے چوری نہیں، لائن لگی ہوئی ہے. میں نے کہا کس لیے پی رہے ہو؟ کہ یہ جڑی مٹی ہے نا 70 بیماریاں کی دوا ہے. اندازہ نہ. بابا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ
والے ہوں او فضل کرتا بخشے جامن مجھے مکالے ہوں. فرمایا او میرے مولا اگر عدل کرنے پہ آیا تو تھر تھر کانپتا ہوں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا ولی ہے, کتنا بڑا ولی ہے. اور مصیبت یہ ہو گئی کہ تم یہ بھی نہیں جانتے ولی کسے کہتے ہیں. تمہارے یہاں تو ولایت کا معیار جو ننگا ہو بیٹھے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے ابھی اگر سارے کپڑے اتار کر میں سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں تم سارے شہر میں جا کہو گے آج ولایت ملی, آج ولایت ملی. ننگا ہونا کوئی ولایت ہے تمہیں یہ بتائی بات کس نے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ گئی تیری دادے نال فرید. کھڑا ہو اس کے دربار کی صفائی کر, اللہ اللہ کر. ہاں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قرآن صاف ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف ہے, ساری چیزیں تمہارے سامنے صاف ہیں. اپنے عقیدے کو درست کرو, اپنے بیوی بچوں کے عقیدے کو بناؤ. عقیدہ نہیں کچھ بھی نہیں, 1 کروڑ روپیہ روزانہ صدقہ کرو, عقیدہ صحیح نہیں پانی کی طرح بہ جاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح قرآن مجید سمجھنے کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا سے پہلے ابھی نہ اٹھے نا, بھی یہ نئے لوگ اٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور وہ پیارے دوستو بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے. دوستو قاری حنیف کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں,